السلام علیکم. ویلکم ٹو یور چینل دا ڈارکنیس آف ایری مومنٹس. دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، بری صحبت اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے، صحت یابی اور پرسکون زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گائز، میں آپ کے لیے ایسی سٹوریز لاؤں گا جو ٹیریفائنگ اور انسٹرکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیپلی امیجنیشن کی دنیا میں لے جائیں گی. آپ اپنی سٹوری واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں اس سٹوری کو اپنی وائس میں نریٹ کر کے چینل پر اپلوڈ کروں گا. کانٹیکٹ انفو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سٹوری شروع کرنے سے پہلے التماس ہے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد احصار بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ جب ان مخلوقات کا کہیں بھی ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے خلوص سے پاس آ کر اپنی باتیں سنتے ہیں. آپ ان سے ڈسٹرب نہ ہوں اس لیے احصار باندھنا ضروری ہے. گائز، جنات کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. ان میں بھی ہماری طرح فیلنگز ہوتی ہیں. کچھ جنات گسیل، ضدی، سینٹی اور بہت سی عادتیں ہوتی ہیں. اور یہ سٹوری بھی ایک ایسی جن کی ہے جو بہت ضدی ہے، جس نے ایک نہیں بہت ساری زندگیوں کو متاثر کیا. گائز، یہ سٹوری بہت لمبی تھی اس لیے میں نے اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو چلتے ہیں سٹوری کی جانب. میرا نام کشف ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. میں جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی خوفناک اور ڈسٹربنگ ہے. میں آج بھی اس اذیت ناک زندگی کا شکار ہوں. میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ جیسے میں نہ مردہ اور نہ زندہ لوگوں میں شامل ہوتی ہوں. میں 12 سال کی تھی اور گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. ہم ہر سال چھٹیوں میں فیملی ٹور کیا کرتے تھے. اس ٹور میں سب شامل ہوا کرتے تھے. میری چچا کی فیملی، میری پھپھو کی، میری خالہ، سبھی اس ٹور میں شامل ہوا کرتے تھے. ہاں، ویسے تو میری فیملی میں سلوک اتفاق تھا. نہ کبھی لڑائی جھگڑا فساد غیبت ان فتنے سے کون سو دور تھی. سب کا آپس میں بہت سلوک اتفاق تھا. بتاتی چلوں کہ ہر بار وزٹنگ پلیس میرے تایا جان ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی ایڈونچرر ہیں. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پلیسز کو ایکسپلور کرتے اور جو جگہ ان کے دل کو بھاتی وہاں جانے کا آئیڈیا دیتے. اور اس بار انہوں نے شہر روغن کا انتخاب کیا. جی ہاں، شہر روغن، جو کیو سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ بلوچستان میں واقع ہے. جو بلوچستان کے رہائشی ہیں انہیں اس قدیمی شہر کا علم تو ہوگا. یہ ایک ایسی پر اسرار جگہ ہے جس میں پتھروں کو تراش کر کے ان میں غار نما گھر بنائے گئے ہیں. یہ جگہ بہت سی انسولوڈ سٹوری اور پیچیدہ رازوں کا حامل ہے. ناؤ بیک ٹو دا سٹوری. ہمارے اندازے کے مطابق ہمارا سفر قریباً 15 سے 20 گھنٹے کا ہوگا. اس لیے ہم نے صبح 6 بجے نکلنے کا فیصلہ کیا. میرے تایا جان نے وہاں کے قریبی ہوٹل میں رومز کی ایڈوانس بکنگ کر لی تھی. سفر کے دوران تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا. پھر بھی ہمارا سفر قریباً 22 سے 23 گھنٹوں پر مشتمل ہو چکا تھا. ہمیں سفر کی تھکاوٹ نے اتنا جکڑ لیا تھا کہ ہم نے پہنچتے ہی سونے کا فیصلہ کیا. اگلے دن ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے.
جب ہم وہاں پہنچے تو ہم وہاں کا نظارہ دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوئے۔ وہ جگہ اتنی قدیم ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں، اور جیسے اس جگہ نے بہت سے راز اپنے اندر دفن کیے ہوئے۔ یہ جگہ اتنی پرکشش ہے کہ جب اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس سے ایک عجیب مانوسیت ہو جاتی ہے۔ وہاں کے عجیب و غریب غارنما گھر دیکھنے کے بعد ذہن میں بہت سے سوالات کا انبار جمع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم جگہ کا جائزہ لے رہے تھے کہ کب میں وہاں کی فضا میں کھو گئی اور میری فیملی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہاں کھڑی ان غاروں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ اچانک میرے جسم کو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چھو کر گزرا، اور میں اپنی امیجنیشن کی ورلڈ سے باہر آئی، اور میں ادھر ادھر اپنی فیملی کو ڈھونڈنے لگی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد جب کوئی نہ ملا تو میں بہت خوف زدہ ہو گئی، اور بکلاہٹ کی حالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے میرے تایا جان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میری جان میں جان آ گئی۔ تایا جان نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے پانی پلایا۔ ہمیں اس جگہ پر گھومتے گھومتے مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم اس جگہ کو ابھی ایکسپلور کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک مجھے چکر آ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کی حالت میں مجھے خواب آیا کہ 3 بڑے بڑے سائے مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور میں ان سے بہت ڈر رہی ہوں، اور میں ڈرتے ڈرتے اپنے قدم پیچھے کی جانب پلٹ رہی ہوں۔ جب میں نے ان کی طرف بڑھنے سے انکار کیا تو وہ اچانک جمپ کر کے میرے قریب آتے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں زور زور سے چیختی چلاتی ہوں، مگر وہاں کوئی میری مدد کو نہیں آتا۔ ایسے میں مجھے قرآنی آیات کی آواز آنے لگتی ہے۔ آواز اتنی دور سے آ رہی ہوتی ہے کہ آواز کی سمت کا جائزہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان آوازوں کی وجہ سے جو لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے اور ہولناک آوازوں میں چیخنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک ہوا میں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک میری آنکھیں کھلی تو سب لوگ میرے آس پاس جمع تھے، اور میرے تایا جان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے ہوش میں آنے پر میں نے دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ تو امی جان فوراً میرے پاس آئیں اور مجھے پانی پلایا، اور مجھے اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے امی جان سے پوچھا، امی جان کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو امی جان نے مجھے جو بتایا وہ سن کر جیسے میری روح پرواز کر گئی۔ دراصل جب میں خواب دیکھ رہی تھی اس وقت کچھ اور بھی ہوا تھا۔ گائز، یہ سٹوری کا فرسٹ پارٹ تھا۔ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا۔ ابھی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔